السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گفتگو ہماری چل رہی ہے کہ غربت سے چھٹکارا کیسے پائیں۔ کم آمدنی والے جو اپنی آمدنی بڑھانا چاہتے ہیں، وہ لوگ جن کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے، بے روزگار ہیں یا تنگ دست ہیں، ان کے لیے یہ کچھ اسیسمنٹس ہی ہو رہی ہے۔ اور اب تک آپ نے جو پچھلی 3 ویڈیوز دیکھ چکے ہوں گے، تو اب آگے جو ہے ہم بڑھتے ہیں۔ اور ابھی تک ہمارا وہ پورشن چل رہا ہے جو غیبی نظام کے متعلق ہے، تو 40 نمبر پہلے ہو چکے ہیں، یہ آگے 20 نمبر کا پورشن ہے۔ اور اس میں کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے میں آپ سے یہ بات کر دوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اب جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کروڑوں دیے ہوئے ہیں، انہوں نے تو یہ 60 نمبر اور 100 نمبر نہیں لیے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو تقسیم خداوندی ہے اس میں تو ہم دخل نہیں دے سکتے۔ ایک آدمی محمد بن سلمان جو ہے وہ شاہ سلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اور اس طرح کچھ استثنائیات بھی ہوتی ہیں، ایکسکلوژنز بھی ہوتے ہیں۔ ایک آدمی جو ہے وہ ملک ریاض بن گیا، میٹرک کی اور اس کو ارب پتی ہو گیا، تو ہم اس طرف نہیں جاتے۔ دین میں بھی ایسا ہوتا ہے، ایک آدمی پر کسی کی نظر کرم پڑی اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں ہدایت دی، ساری عمر عیاشی کرتا رہا، آخر میں اللہ کا ولی ہو کے چلا گیا۔ تو یہ ساری باتوں کو آپ چھوڑیں، اس وقت آپ جس اسٹیٹ میں اس کی طرف دھیان دیں، دائیں بائیں نہیں دیکھنا، اپنے آپ کو ایکسیس کر کے آگے بڑھنا ہے۔ تو اس میں اب ہم تیسری ہماری وہ آئٹم ہے، یا تیسرا جو سوال ہے، یا تیسرا جو جزو ہے غیبی نظام کا، اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ آج ہم تیسرا سیکشن ڈسکس کر رہے ہیں غیبی نظام کا۔ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 100 نمبروں کے اس پیپرز میں 60 نمبر ہم نے غیبی نظام کے رکھے، 40 نمبر ہم نے جو ہے وہ ظاہری نظام کے رکھے ہیں۔ تو اس میں سے جو غیبی نظام تھا اس کے ہم نے 20 نمبر سحر خیزی کے لیے رکھے تھے، جس کو پہلی ویڈیو میں ڈسکس کیا۔ پھر 20 نمبر ہم نے انفینٹی جی کنیکشن، یعنی 0 بائی 0 انفینٹی ہوتا ہے، تو یہ جنریشن انفینٹی جی کنیکشن ہم نے رکھے تھے۔ اب آج ہم تیسرا جو ڈسکس کر رہے ہیں 20 نمبر کا جز، وہ ہے ٹری پروننگ، شاخوں کی چھانٹی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مالیوں کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ باغ میں عام طور پر کسی درخت کو تناور کرنا چاہتے ہیں، کسی پودے کو جو ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں، تو اس کی کچھ شاخوں کو نیچے وہ کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے تنا مضبوط ہوتا ہے اور درخت اوپر اٹھتا ہے۔ تو اس عمل کو کہتے ہیں ٹری پروننگ یا شاخوں کی چھانٹی کرنا۔ ہم مسلمان جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مال میں سے جو صدقہ ہے، جو چیریٹی آپ کرتے ہیں، یہ اصل میں آپ اپنے مال کی مزید اس کو پروننگ کر رہے ہیں، اس کو بڑھا رہے ہیں۔ تو یہ صدقہ ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں۔ آپ جو آدمی جس عقیدے سے بھی تعلق رکھتا ہے وہ اس کو سن رہا ہے، تو اس کو اپنے سینس میں لے سکتا ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اور اپنی اس عادت کو پھر وہ 20 نمبر اپنے خود لگائے اور اپنی اس عادت کو دیکھے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے لیے تیسرا ٹول ہے رزق بڑھانے کا، صدقہ کرنا۔ اور اس میں میری گزارش یہ ہے کہ ہر امیر اور غریب آدمی کو چاہیے صدقہ کرے، اس سے آمدن بڑھتی ہے۔ اور صدقہ صرف پیسے بانٹنے کو نہیں کہتے۔ اب غریب کے پاس اپنا بھی کچھ نہیں ہے تو دوسرے کو کیا پیسہ دے گا؟ دیکھیے، پیاسے کتے کو پانی پلانا بھی صدقہ ہے، راستے سے پتھر ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، اپنے بیگانے کو مسکرا کر سلام کرنا بھی صدقہ ہے۔ یعنی اب کسی بھی طریقے سے انسانیت کو خوش کر رہے ہیں، وہ صدقہ ہے۔ تو اس میں میری گزارش ہے اپنے دسترخوان کو وسیع کر دیں۔ غریب آدمی ہے، گھر میں صرف دال پکی ہے، اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر تھوڑا اور پتلا کر لیں، اور کسی پردیسی اجنبی کو کسی کو اس پر مہمان بنا لیں۔ اچھا، اس میں آپ کمپلیکس کا شکار نہ ہوں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ دسترخوان کو بھر دیا جائے مختلف قسم کے کھانوں سے، نہیں، جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کو بانٹنے کی کوشش کیجیے، اور محبت سے بانٹنے کی کوشش کیجیے۔ صدقہ کے جواب میں تمے کی امید نہ رکھیں، تما نہ رکھیں، اور دینے میں بھی شرم نہ کریں کہ بڑی چھوٹی چیز ہے۔ آپ کے ہمسائے میں کوٹھی ہے، اس میں پارٹیاں ہوتی ہیں، فنکشن ہوتی ہیں، آپ کو پوچھنا بھی دوبارہ نہیں کرتے۔ آپ غریب آدمی ہیں، لیکن کبھی ایک پکوڑے کی پلیٹ بنا کر ان کے ہاں بھجوا دیں، جواب کے لالچ میں نہیں، بلکہ ہمسائے کے حق کے طور پر یہ کریں۔ غرض مقصد صدقے سے یہ ہے کہ اپنی جان و مال اور وقت کو خلق خدا کی خدمت میں صرف کریں، اور چند دنوں میں دیکھیں کہ آپ کی آمدنی کا کیا فرق پڑتا ہے۔ غیبی نظام میں ڈسکس ہو رہا ہے نا، اب اس میں آپ اپنے 20 نمبر کو دیکھ لیجئے۔ اس دوران البتہ کوئی بلا خواہش کے آپ کو ہدیہ آ جائے تو قبول کر لیجئے۔ ایک مسلمان کی پوری زندگی، بلکہ ایک انسان کی پوری زندگی کا خلاصہ
عربی کے 3 لفظوں میں ہی بیان کر دیا. اب صرف 3 لفظ ہیں، اس میں پوری زندگی کا فلسفی ہے. یہ کہا کہ لا تما ولا منع ولا جمع، اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تما نہ کرو کسی چیز کا، ولا منع ایک چیز آ رہی ہے تو اس کو منع نہ کرو، لیکن ولا جمع اس کو جمع نہ کرو، یعنی اس کو ذخیرہ اندوزی نہ کرو، آگے چلا دو. بس یہ بات کہی ہے. اب اس میں خدا کے رسول نے، ہمارے مسلمانوں کے خدا کے رسول نے 3 بار قسم کھا کر فرمایا، قسم کھائی کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے. کتنی یار گارنٹی کی بات ہے، کتنی زور کی گارنٹی ہے کہ میں اشور کرتا ہوں کہ آپ صدقہ کرو، اسے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے. اچھا، اب آپ نے جم روہن کا نام سنا ہے. یہ جو جم روہن ہے یہ امریکی وہ انٹرپرینور ہیں، اور یہ پہلے ابتدائی جو اس کے شروع کے موٹیویشنل سپیکرز میں ہیں، آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں. ان کی بڑی اچھی جو ہے نا وہ کوٹ ہے. ایک کوٹ میں نے یہاں پہ بھی لگائی ہوئی ہے، اگر آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ میں کہتے ہیں کہ اف یو ریئلی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ یو ول فائنڈ اے وے، اینڈ اف یو ڈونٹ یو ول فائنڈ این ایکسکیوز. یہ کہنا چاہیے. یہ ان کے مختلف اچھے کوٹس ہیں. بہرحال انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایک کمپنی اگر پروفٹ کمانا چاہتی ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے منافع کا ایک حصہ چیریٹی کے لیے وہ کر دے، مختص کر دے، اور اگر اپنے پروفٹ کو مزید بڑھانا چاہتی ہے تو چیریٹی کے حصے کو ڈبل کر دے. میں نے جم رون کا حوالہ کیوں دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہی رسول اور صحابی کا حوالہ دے دیا جائے تو ہمارے بعض احباب ہیں ان کا وہ منہ کڑوا ہو جاتا ہے. بہرحال اب یہ 3 حصے مکمل ہو گئے ہیں جس کے 60 نمبر میں نے رکھے تھے، اور ان کا خلاصہ 3 باتیں ہیں، میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے آپ جاگے ہونا چاہیے، اس کے 20 نمبر ہیں. دوسرا پوری کنسنٹریشن سے دعا کرنی ہے، اس کے 20 نمبر ہیں. اور تیسری بات اپنی جان مال وقت کو خدا کی مخلوق کی فلاح کے لیے، بہبود کے لیے استعمال کریں، اس کے 20 نمبر ہیں. اس سے آپ کے رزق کا 60% مسئلہ حل ہو جائے گا. 60 نمبر اس کے ہیں. اچھا، اب اس میں آخری میں اپنی ذاتی بات عرض کر دوں کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر آپ تبلیغی جماعت کے ساتھ نکلتے ہیں تو یہ تینوں ہدف حاصل بھی ہو جاتے ہیں اور ان کی عادت بھی بن جاتی ہے. آپ تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں، خود بخود آپ کو صبح جاگنا پڑتا ہے. اسی طرح جو ہے نا وہ آپ نے وہاں دعا کے لیے فارغ ہوتے ہیں کنسنٹریشن کے ساتھ. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ وہاں پہ لوگوں کو خیرخواہی کے لیے اپنا جان مال وقت لگاتے ہیں. تو باقی وہ احباب جو ماشاءاللہ غیب کے نظام کے منکر ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ مضمون ان کے لیے بے فائدہ ہی ہے، اور ان کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں. البتہ اپنا تجربہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے صرف اپنے عقل پہ تکیہ کیا ہے، اپنے آئی کیو کو لے کر چلیں، تو ہم نے تو ان کو بھئی نامراد ہی پایا ہے. تو بہرحال یہ ہمارے غیب کے 3 سیکشن مکمل ہو گئے. چلیے جناب، ہمارے جو غیبی نظام کے ساتھ جو ہمارے منسلکہ آئٹمز تھے یا جو اجزاء تھے وہ تو ہو گئے. اب ہم آگے اس پیپر کی طرف چلتے ہیں جو مادی نظام کی طرف ہے، یا ان چیزوں کو ہم بات کریں گے جس کا تعلق ظاہری نظام کے ساتھ ہے. تو اگلی ویڈیو سے ہم یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں. اس کے 40 نمبرز ہیں اور پھر اس کے سب سیکشنز ہیں، اجزاء ہیں، ہر جز کو پھر علیحدہ 4 نمبر دیے ہوئے ہیں. آپ اس کے مطابق اپنی اسسمنٹ کرتے جائیے اور اسی حساب سے اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.